میں محمد شکیل تمام دوستوں کی طرف سے آپ تمام دوستوں کو اور وابستگان کرکٹ کو اس ہال میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس تقریب کی غرض و غایت تھوڑی دیر تک آپ تک پہنچے گی، لیکن باقاعدہ آغاز کے لیے تلاوت کلام پاک کے لیے اور اس نام سے ابتدا کے لیے کہ جس نے ہمیں جان دی اور جس نے ہماری جان لینی ہے، جس نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا اور جس کی طرف لوٹ کر اپنے اپنے وقت پر ہمیں جانا ہے۔ ان دوستوں کو یاد کرنے کے لیے جو کبھی گراؤنڈ کا سنگھار ہوا کرتے تھے، آج مٹی اوڑھ کے سو گئے۔ تلاوت کلام پاک کے لیے میں ہمایوں مرزا سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے اس تقریب کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ دور تک پھیلا ہوا ایک واہمہ رہ جائے گا، دور تک پھیلا ہوا ایک واہمہ رہ جائے گا، تو نہیں ہوگا تو ان آنکھوں میں کیا رہ جائے گا، رفتہ رفتہ تو بھی ایک دن بھول جائے گا مجھے، رفتہ رفتہ تو بھی ایک دن بھول جائے گا مجھے، ایک دن مجھ کو بھی تیرا دھیان سا رہ جائے گا، ہر زمانے کے لیے زندہ حوالہ ہوں سلیم، میں چلا جاؤں گا میرا تذکرہ رہ جائے گا۔ پا اجمل جن کو پیار سے سب لوگ گگلی کی مناسبت سے پکارا کرتے تھے اور وہ ہمیں پیار سے سرانا کہا کرتے تھے، فاروق جن کو میں پیار سے لغاری بولا کرتا تھا اور وہ مجھے دوشی کے نام سے پکارا کرتا تھا، اور ایک ہنستا ہوا چہرہ کہ جس کی تصویر کبھی میں نے سنجیدہ نہیں دیکھی اور دل پہ جو نشان ہے وہ اس کی ہنسی کا ہی ہے۔ ایک دن میں یہاں دفتر میں بیٹھا ہوا تھا تو میر فاروق صاحب اور مرزا طاہر صاحب یہ دونوں تشریف لائے، اور چھوڑے جی شکیل صاحب کیا کر رہے ہیں جی، کیا کر رہے ہیں، بس ملتے ہی نہیں ہیں جی، بس وہ وقت گیا جی، وہ وقت ہی نہیں رہا جی، ملنے کا کوئی بہانہ ہونا چاہیے۔ میں نے کہا جناب بالکل ملنے کا بہانہ ہونا چاہیے، تو کیا کریں؟ تو کہتے چلے یار کچھ گیٹ ٹوگیدر کرتے ہیں، اور کرکٹ کی باتیں ہونے لگیں۔ ہم لوگ کالج گراؤنڈ میں کھیلا کرتے تھے، کچھ دوست کلیال گراؤنڈ میں کھیلا کرتے تھے، اور پھر اس زمانے میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم بڑی مشہور تھی، تو اسی مناسبت سے جو سپر سٹار تھی وہ بھی آئی اور چھاتی چلی گئی، اور ایک دوست تھے جو ہمارے C4 میں کھیلا کرتے تھے، تو سب دوستوں نے کہا کہ کیوں نہ ان دوستوں کو اکٹھا کیا جائے اور ان دوستوں کے نام پہ اکٹھا کیا جائے جو ان سب کو اکٹھا کیا کرتے تھے۔ تو ہم نے کہا چلیں جناب ان دوستوں کی اس طرح یاد مناتے ہیں کہ جو ہاتھ پچ پہ اور گراؤنڈ پہ کڑا گھماتے گھماتے ان میں چھالے پڑ جایا کرتے تھے، آج انہی ہاتھوں کو ان دوستوں کی یاد میں
حرف دعا کے لیے بلند کریں. تو وہاں سے اٹھے ہیں اور ہم نے کہا کہ چلیں اپنے تمام پرانے دوستوں کو ہم اکٹھا کریں گے, اور پھر وہی میٹنگ پوائنٹ ہارون رشید صاحب کی دفتر ان کا, وہاں پہنچے, ان کو بتایا, اور یہ طے ہوا کہ سب دوستوں کو یہ بتایا جائے کہ جب ان سارے دوستوں کو اکٹھا کرنا ہے تو اس میں کسی قسم کے مال غنیمت یا کشور کشائی کی بات نہیں ہے, بلکہ بس ان چہروں کو پھر دوبارہ دیکھنا ہے جن میں سے کچھ کم ہوئے ہیں لیکن کچھ ہیں اور جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے, زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے, پھول مہنگے ہو گئے, قبریں پرانی ہو گئی, لیکن ہم نے سوچا کہ ان پرانے نشانوں کو اپنے دلوں میں پھر سے زندہ کریں اور دوستوں کی یہ محفل برپا کریں. مختصر وقت رکھیں گے ساری تقریب کے لیے, ان دوستوں کی باتیں کریں گے اور صرف کرکٹ کی باتیں کریں گے, اس دور کی باتیں کریں گے جب ہم لوگ بھی گراؤنڈ میں تھے, اور یہ جو کچھ نوجوان ہم نے آج کی کرکٹ کے حوالے سے بھی بلائے ہیں تاکہ یہ جو پود ہے, یہ جو جنریشن ہے, یہ بھی یہاں آئے اور دیکھے کہ جو ہم سے پہلے دور کے کرکٹرز ہوا کرتے تھے یا کرکٹ سے وابستہ شخصیات ہوا کرتی تھیں, وہ کیسے لوگ تھے اور ان کی آپس میں محبت, تعلق وہ کیسے بنے, کہاں کہاں پہنچے, اور پھر دنیا گول ہے, آج پھر یہاں اکٹھے ہوئے. تو اسی مناسبت سے چند دوستوں کو یہاں بلائیں گے